الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سفید تل۔ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، پھر اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان ہوں گی۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اس کو سندھی میں تر کہتے ہیں، فارسی میں کنجنت کہتے ہیں، عربی میں سمسم کہتے ہیں، بنگالی میں تل گاج کہتے ہیں اور اردو میں اس کو تل کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے تکونا شکل کے ہوتے ہیں۔ ان کا پودا جو ہے وہ 2 سے 4 فٹ جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے۔ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس کو سفوف کی شکل میں بھی کھا سکتے ہیں، اس کو آپ ثابت بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا آپ تیل نکال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سفید تل اور ایک سیاہ۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں سفید تل کی۔ سیاہ تل جو ہے وہ زیادہ تر ادویات میں استعمال ہوتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو میں سیاہ تل پہ بھی ویڈیو بناؤں گا۔ امریکی سائنسدانوں کے مطابق اس میں کافی مقدار میں قابل جذب نمکیات ہوتی ہیں جو دماغ اور اعصاب کو جو ہے وہ طاقت دیتی ہیں۔ حضرت تل کی جو غذائیت ہے وہ گوشت کے برابر ہے۔ خواتین کے تو سارے امراض، جملہ امراض اس میں یہ فائدہ دیتے ہیں۔ پھر یہ بڑھا ہوا وزن جو ہے اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے۔ چہرے کی جلد کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اس میں تمام اقسام کے دردوں کا علاج موجود ہے۔ یہ خراب کولیسٹرول کو کم کر کے اچھے والا کولیسٹرول جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ شوگر کے اندر بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ تل کے اندر بے شمار وٹامنز اور منرلز اور قدرتی روغن کے ساتھ ساتھ اس میں کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، مینگنیز، کاپر، زنک، فائبر، تھیامن، وٹامن B6، فولیٹ اور پروٹین اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ سوزش کو دور کرتے ہیں، ہڈیوں کو صحت مند رکھتے ہیں، ہمارے سیلز کو جو ہے وہ صحت مند رکھتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق تلوں کے استعمال کے نتیجے میں انسان شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، ہڈیوں کی کمزوری، جلد کو پہنچنے والے نقصانات، دل کی بیماریوں، منہ کی بیماریاں، ان سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ انسانی جسم سے مضر صحت جو ہے مادوں کو بھی نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ تو کیلشیم کی کمی والے افراد جو ہے وہ تل کو ضرور استعمال کریں۔ اس میں وافر مقدار میں کیلشیم موجود ہے۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو سفید تل کے بجائے آپ سیاہ تل، وہ نیم گرم پانی میں آپ اس کو بھگو کر گرائنڈ کر لیں اور پھر ان کو چھان لیں، ان کو آپ دودھ میں، گرم دودھ میں ملا کے آپ پی لیں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ آپ کی خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ پھر جن کے ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں وہ روغن تل لگائیں، ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر وہ لوگ جو وزن بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی جن کا وزن انتہائی کم ہے، دبلے پتلے ہیں، تو وہ کیا کریں کہ تلوں کو بادام اور خشخاش کے ساتھ ملا کر کھائیں، اس کے بعد پھر نیم گرم دودھ پی لیں۔ انشاءاللہ ایک تو ان کا وزن بڑھ جائے گا، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی اور نظر کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ پھر اس سے بالوں اور ناخن کی جو ہے صحت وہ بہتر ہوتی ہے۔
کیونکہ اس میں کیلشیم اور فاسفورس پایا جاتا ہے جو بالوں اور سر کی جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ بالوں کو تلوں کا تیل لگا کر دیکھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے بال جو ہے وہ گھنے، لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ تلوں کا جو تیل ہے وہ بھی دل کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پھر یہ پیریڈز کے حیض کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سب کو یہ دور کرتے ہیں۔ نظام ہضم کو یہ بہتر کر کے ان کو تیز کرتا ہے۔ پھر یہ بواسیر میں بھی بہت زیادہ مفید ہے، اور وہ لوگ جن کو کیلشیم کی کمی کا مسئلہ ہے وہ کیلشیم کی پڑیاں اور کیلشیم کی ٹکیاں کھانے کے بجائے آپ ان کو دودھ میں ملا کے آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں، اور تلو کا آپ سفو بنا کے نیم گرم دودھ میں ملا کے آپ استعمال کریں تو آپ کی کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اس کے مزاج کی طرف، تو مزاج اس کا گرم تر ہے، اس لیے یہ عضلاتی اعصابی والے تمام مسائل میں بہت زیادہ یہ مفید ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔